کامیاب کون نہیں ہونا چاہتا، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیسے؟ آج ہم کامیابی کے لیے ایک زبردست فریم ورک پر بات کریں گے، جس میں 8 بالکل واضح اور قابل عمل اصول ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس سوال پر سوچیں، کیا کامیابی صرف خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی طریقہ ہے، کوئی سسٹم ہے جسے کوئی بھی شخص اپنا سکتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک خاص سوچ کا انداز ہے، ایک منظم طریقہ کار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا نتیجہ ہے جو ہم روز کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سفر کا نقشہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی اندرونی بنیاد یعنی اپنی سوچ پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کامیابی کا پلان کیسے بنایا جائے۔ اس کے بعد ہم اس انجن کو سمجھیں گے جو ترقی کو آگے بڑھاتا ہے، یعنی مسلسل محنت، اور آخر میں وہ فیصلہ کن قدم دیکھیں گے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے اور سب سے اہم اصول سے۔ دیکھیں، کامیابی کا سفر باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے، ایک مضبوط اندرونی بنیاد سے، کیونکہ ہماری سوچ ہی ہماری حقیقت بناتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک طاقتور مائنڈ سیٹ کی 2 بنیادیں ہیں، 2 ستون ہیں۔ ایک تو ہے اپنی زندگی کی پوری ذمہ داری خود لینا، اور دوسرا ہے باہر کی منفی چیزوں سے خود کو بچانا۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی اصول اپنی زندگی کی پوری ذمہ داری لینا، حالات یا دوسروں پر الزام لگانا بند کرنا ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ ہم ہی اپنی کشتی کے کپتان ہیں، اور کامیابی ہو یا ناکامی یہ ہمارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سوچ ایک انقلابی تبدیلی لاتی ہے۔ اب دیکھیں، اپنی سوچ کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہمارا دماغ ایک باغ کی طرح ہے، اس میں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یعنی جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہی ہماری سوچ بناتا ہے۔ تو منفی چیزوں کو باہر نکالیں اور خود کو مثبت اور حوصلہ دینے والے لوگوں میں رکھیں۔ اچھا، جب مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو گیا، بنیاد مضبوط ہو گئی، تو اب وقت ہے ایک نقشہ بنانے کا، ایک بلو پرنٹ جو ہمیں ہماری منزل تک لے کر جائے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر منزل ہی معلوم نہیں تو وہاں پہنچیں گے کیسے؟ اس لیے بالکل واضح اہداف مقرر کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر بڑا ہدف مالی آزادی ہے تو اسے چھوٹے قدموں میں توڑنا پڑے گا۔ پہلے دولت بنانے پر توجہ دیں، پھر اپنی آمدنی بڑھانے پر کام کریں، اور اس طرح آہستہ آہستہ بڑے ہدف تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اس سارے عمل میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ کمائیں گے۔ نئی چیزیں سیکھنا کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے مستقبل پر کی جانے والی سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ مسلسل نئی مہارتیں حاصل کرنے سے ہی اہداف کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ چلیں جی، مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک ہو گیا، پلان بھی بن گیا، لیکن اب آتا ہے اصل کام، وہ حصہ جہاں کاغذ پر بنا نقشہ حقیقت کا روپ لیتا ہے۔ تو یہ جو ترقی کا انجن ہے نا، اسے چلانے کے لیے 3 بہت ہی خاص چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی چیز ہے مستقل مزاجی۔ دیکھیں، کامیابی ایک دن میں پہاڑ ہلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے کا نام ہے۔ ہر روز ایک چھوٹا سا قدم بھی وقت کے ساتھ بہت بڑی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ دوسری چیز صبر۔ اکثر لوگ یہاں آ کر ہار مان جاتے ہیں، وہ آج بیج بو کر کل پھل کھانا چاہتے ہیں، وہ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حقیقی کامیابی میں وقت لگتا ہے، صبر اس سفر کا لازمی حصہ ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، دیکھیں، موٹیویشن یا تحریک ایک چنگاری جیسی ہوتی ہے جو جلدی بجھ جاتی ہے، جبکہ ڈسپلن یا نظم و ضبط ایک شمع کی طرح ہے جو اندھیرے میں بھی جلتی رہتی ہے۔ ڈسپلن ہی ان دنوں میں آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے جب کام کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو سوچ بھی ٹھیک ہو گئی، پلان بھی بن گیا، اور محنت بھی کر لی۔ اب یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور فیصلہ کن قدم کی طرف لاتا ہے۔ دنیا کے بہترین سے بہترین آئیڈیاز، بڑے بڑے منصوبے، سب کے سب بے معنی ہیں اگر ان پر عمل نہ کیا جائے۔ بس یہی ہے آخری اور سب سے بڑی سچائی۔ خیالات کچھ نہیں بدلتے، صرف عمل ہی ہے جو دنیا کو بدلتا ہے۔ تو پھر انتظار کس چیز کا؟ کامیابی کا سفر کل سے نہیں بلکہ آج سے، ابھی اسی لمحے سے شروع ہوتا ہے۔ بس پہلا قدم اٹھائیں اور کل کی جیت یقینی ہے۔